بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نو ڈیل کی آواز آنے کے بعد ایکسٹینشن کا وقت نہیں آیا کہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اگر اس پر لوگ تبصرہ اور تجزیہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو قصور لوگوں کا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جو ان معاملات کے اوپر اسپیکولیشن کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، شرلیاں چھوڑتے ہیں، پھل جڑیاں چھوڑتے ہیں۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف کو عدالتوں سے یا مقدمات سے ریلیف دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ کوشش کی جا رہی ہیں، تو پھر ڈیل کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خاص اب کسی مخصوص صحافی کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایکسٹینشن دینے کا سوچا نہیں، تو ایکسٹینشن دینے کی بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر آپ اس معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوالات پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایکسٹینشن کے بارے میں بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم پر الزام ہے یا صحافی برادری پر الزام ہے، یہ میڈیا پر الزام ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاستدان ہو یا کوئی اور طبقہ ہو، سب کا نظر آ کے میڈیا پہ گر جاتا ہے۔ یعنی اگر ڈیل کی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور ڈیل کی بات کریں اپوزیشن والے، ڈیل کی بات کریں اعتزاز احسن، ڈیل کی بات کریں کوئی اور، تو جرم میڈیا کا ہے، کیونکہ میڈیا نے خبر دے دی جو خبر چلا رہا ہے۔ اور ایکسٹینشن کی بات اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے اور میڈیا اس کے اوپر بات کرے تو پھر آپ کہیں جی کہ یہ بھی قصور میڈیا کا ہے، یعنی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو میڈیا کے حوالے سے جتنی باتیں پچھلے 2-3 روز میں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، جس میں کہا گیا کہ جناب ان سے پوچھو جو ڈیل کی باتیں کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، تو اب یہ ایک اور یعنی ہم نے تو مان لیا تھا جناب آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ یا تردید کے بعد کہ نواز شریف کے ساتھ فوج کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ جتنی جو باتیں ہیں یا کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہوگی یا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ لیکن جب دوسرے دن ہی پرائم منسٹر صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن متعلق سوچا نہیں ہے، تو سوال پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ وزیر اعظم کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ چاہتے تو اس معاملے کو اس انٹرویو میں سے آؤٹ کرا دیتے، ایک اپنے فیورٹ یعنی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان صاحب کو بلا کر یہ بتانا کہ یا ان سے سوال کرنا، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو سوال و جواب ہے وہ اچانک ہو جائے۔ ایسی ملاقاتیں ایسے انٹرویوز میں سوال جواب طے شدہ ہوتے ہیں، خواہ وہ بہت کوئی ادارے کی طرف سے ہو رہی ہو پریس بریفنگ، وہاں تو بلائے بھی وہ لوگ جاتے ہیں جو کہ جن کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ کوئی بونگی نہیں ماریں گے، اور اس طرح پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی سامنے وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں جو عالیجہ کی سرکار میں کوئی بے ادبی نہیں کر دیں گے اچانک اور ان کی صحت پہ ناگوار گزرے گا۔ تو جو انہوں نے بات کہنی ہوتی میڈیا کے کسی بندے کو بلا کر وہ بول دیتے ہیں۔ اب میڈیا بیچارہ ایک پلیٹ فارم ہے جس نے بات جو ہے وہ کر دینی ہے۔ تو یہ اب خان صاحب نے جو ایکسٹینشن والی بات کی یہ بھی شاہ سرخیوں میں آ چکی ہے، تو پھر اس پر ٹی وی ٹاک شو نہیں ہوں گے، اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوگی، اس پر بات نہیں ہوگی، اس پر ٹویٹ پہ لوگ ٹویٹ نہیں کریں گے، تو اس پر سوال نہیں ہوں گے اور سوالوں کے جواب نہیں نکلیں گے، تو پھر اور کیا ہوگا؟ تو یہ کام کوئی اور نہیں کر رہا ہے، یہ گھر کا بیدی کر رہا ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پر ذرا غور فرمائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات کے اندر کون گھسیٹ رہا ہے، کون ہے جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے علی احمد قر صاحب کا ایک انہوں نے سروے کیا، ایک سوال پوچھا، ٹویٹر پہ لوگ پوچھتے ہیں، رائے پوچھتے ہیں، تو ایک انہوں نے رائے پوچھی کہ کون سا ادارہ آپ کی نظروں میں ایسا ہے جس کے اوپر کوشچن مارک ہے یا وہ کرپٹ ہے، تو اس کے آپ جواب جا کے پڑھ لیں تو آپ کو پھر کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں یا آپ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر بھی، ہمارے جتنے معتبر ادارے ہیں ان سب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ریمارکس موجود ہے، میڈیا کا نام بھی شامل ہے، میڈیا کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں بہت سی گڑبڑ گھوٹالہ ہے، تو اس طرح یہ تو وہ میرے لیے تو بڑا افسوسناک اس کے جواب تھے، کیونکہ ہم جن اداروں کے بارے میں ایک بڑے عرصے سے یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ آئین نے انہیں تحفظ دیا ہوا ہے تو وہ بڑے معتبر ادارے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں جب سرکار ہی
اپنی پوری فوکس اس طرف لے جائے تو پھر میڈیا کے پاس تو مٹیریل وہیں سے آتا ہے، کانٹینٹ وہیں سے ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی گھر کا بیدی کر رہا ہے جو کبھی لاڈ پیار اور موڈ دکھا کر آپ سے وضاحتیں یا تردیدیں تو کرا دیتا ہے، لیکن خود اس کے بعد پھر 2 منٹ بعد ہی کوئی ایسی شرلی چھوڑ دیتے ہیں کہ لو جناب اے پہ آجے کم، اور پھر جناب میڈیا وہ جس طرح میڈیا بولے گا تو پھر کہیں گے جناب کہ ہمیں گھسیٹا نہ جائے، ہم پہ بات نہ کی جائے، ہم نیوٹرل ہیں۔ تو میں تو یقین رکھتا ہوں، میں تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا کہ سیاست نہیں آپ لوگ کر رہے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں انوالو نہیں، کوئی ادارہ سیاست میں انوالو نہیں، لیکن یہ جو عوام کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، جو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ان کے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے ہیں یا ان کے اوپر ایک ایسا امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا کام تو خبر دینا ہے، میں بھی خبر نہیں دیتا، میں تجزیہ کرتا ہوں۔ تو میرے پاس جو خبریں کہیں سے آتی ہیں یا خبریں جو میں دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں، میں اس کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتا، میرا کام نہیں، I'm not رپورٹر، میں پروفیشنل رپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ ایک تجربہ کار صحافی ہوں اور میں حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے کی یا مشاہدہ کرنے کی میرے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، تو اسی کے پیش نظر میں کچھ خبروں کو دیکھ کر اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں۔ تو وہ نزلہ ہم پہ گر جاتا ہے، ہم تو یعنی نزلہ سیدھا صحافی پہ گرتا ہے، کسی میڈیا مالک پہ کسی اور پہ نہیں گرتا، وہ ظاہر ہے صحافی گن پوائنٹ کے آگے یا توپوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ گرتا ہے۔ اب اس میں جو باٹم لائن ہے، وہ باٹم لائن یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کو، جو میرا کویسچن ہے، کون گھسیٹتا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ میڈیا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میڈیا کو جو، اگر یہ بات نہ ہوئی ہوتی، ایکسٹینشن والی پرائم منسٹر ہاؤس سے نہ نکلی ہوتی تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہم تو نہیں اس کے اوپر شو کر رہے کہ جناب کیوں نہیں ہو رہی، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصہ پہلے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہی از نو مور انٹرسٹڈ، آرمی چیف انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کو ایکسٹینشن مل گئی۔ اب وہ جو ہمیں اطلاعات ہے، جو فوجی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ از ناٹ انٹرسٹڈ، تو آپ ایکسٹینشن کا سوال لیتے کیوں ہیں اور اس کا جواب دیتے کیوں ہیں؟ یہ ہے میرا پوائنٹ آف کنسرن، کہ اسی سے پھر خبریں نکلتی ہیں اور اسی سے پھر بات ہوتی ہے تو پھر سارا غصہ میڈیا پہ، اور پھر کہا جاتا ہے جی کہ وہ ڈیل کی خبریں، ہمیں بھی انکوائر کیا جاتا ہے، دائیں بائیں سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے خبر آئی، کیسے خبر آئی، کیسے خبر دی، ذرائع کیا ہے، ان کا سورس کیا ہے۔ تو بھائی میں تو بتا رہا ہوں کہ ہمارا سورس تو خبریں ہیں، یہ خبریں ہیں، اور یہ جو باتیں نکلتی ہیں اسی سے کیا سرائیاں لوگ کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہوا ایک ہے نا، ہوا کا کوئی کسی کو آپ دکھا نہیں سکتے، لیکن اسی طرح یہ جو ڈیلیں ہوتی ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، یہ کوئی اس کا کوئی بیٹھ کے ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کام لیگل نہیں ہوتا۔ تو جو کام لیگل نہیں ہوتا وہ ہاتھ تقریر میں نہیں لایا جاتا، اس کو لکھا نہیں جاتا، اپنا یہ جرم کا ثبوت چھوڑنا ہے، تو ایسا کوئی کام کوئی کرتا نہیں ہے، تو نہ کوئی ایسا کرے گا۔ تو یہ تو حالات و واقعات بتاتے ہیں، اور پھر وہ آپ حالات و واقعات کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں۔ تو یہ گیم کھیلی جائے، یہ گیم کون کھیل رہا ہے کہ جو یعنی چاہتا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹینشن میں رکھے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کویشچن ہوتے رہیں، اور یا پھر اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر باتیں کرتی رہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ خاموش ہوتی ہے تو پھر یہ باتیں تھوڑی سی میڈیا کے اندر ڈال دی جاتی ہے، تو میڈیا بولنا شروع کر دیتا، تو پھر میڈیا کے اوپر توجہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں نا، یہ کہانی ہے گھر کی تو نہیں ہے، یہ کہانی کوئی ایسی ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گا مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔